اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کے حالات اس وقت اتنے برے شاید کبھی بھی نہیں تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی نا امیدی اس وقت اس ملک اور قوم کے اندر آ گئی ہے، اگین ریپیٹ کر رہا ہوں میں، جتنی نا امید یہ قوم، یہ ملک کے لوگ، عوام ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک ٹائم اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو اندر سے تو اس کی امید ختم کر دو، اس کی امید ختم کر دو، اس کو مایوس کر دو۔ اور اس وقت اس پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ پوری قوم مایوس ہے۔ کیوں مایوس ہے؟ اپوزیشن لگی ہوئی ہے حکومت کو گرانے میں، پوری توجہ ہے صرف کہ اقتدار میں حکومت کو گرائیں جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں اور خود اقتدار میں آ جائیں۔ حکومت لگی ہوئی اقتدار بچانے میں۔ ایک اپوزیشن کی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ 8 وزراء پھر جو ہے وہ الگ الگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات، اور اگلی صبح، پھر اس کے بعد کی صبح، پھر اس کی رات۔ ٹوٹل پاکستان میں یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ ہسپتالوں کی کیا پوزیشن ہے، نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ اسکولوں کی تعلیم کی کیا فکر ہے، نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ بھائی لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے نہیں مل رہا، کچھ فکر نہیں ہے۔ یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے، آٹو پہ، یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے۔ نہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے، نہ اپوزیشن نام کی چیز ہے۔ اقتدار سے گرانے اور اقتدار بچانے کا سارا گیم آن ہے۔ میں بہت ہی احترام کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اے پی سی سے خطاب کے بعد سے لے کر آج تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے، جمہوریت کے علم بردار، ریولوشنری لیڈر بن کر لوگ ابھر رہے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے، میاں صاحب جس آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نے خطاب کیا اس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے سندھ کے اندر، اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ایک اتھارٹی، کوئی ایک شخص سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس پیسے اور اتھارٹی ہے، تو وہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اور صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 12 سالوں سے حکمرانی ہے، اور اس حکمرانی وہ سو کالڈ جمہوری طاقت ہے۔ تو آپ جہاں پر جمہوریت کے علم بردار بن رہے ہیں اور جس کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں، ذرا ان سے لوگوں کا حشر کیا کیا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر؟ ذرا ان سے پوچھے تو انہوں نے سندھ کے شہروں کا حشر کیا کیا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر؟ ذرا ان سے پوچھے تو 12 سالوں میں انہوں نے کراچی سے لے کر کشمور تک کا حشر کیا کیا ہوا ہے؟ آج اس شہر کراچی میں جو کہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے، آج یہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے۔ صرف 6 ماہ میں 1.5 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے جن بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے یہاں پہ اس کراچی میں۔ پہلے لاڑکانہ میں کتے کاٹ رہے تھے، شکارپور میں کاٹ رہے تھے، اب کراچی جیسے شہر میں پچھلے 6 ماہ میں 1.5 لاکھ رپورٹڈ کیسز ہیں کہ جن کو جو ہے کتوں نے کاٹا۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کو ریونیو کما کر دے۔ تو ذرا آپ پوچھیں تو یہ وہ پیپلز پارٹی ہے کہ میاں صاحب جب آپ یہ بی آر ٹی کی یہ کوریڈور بنا کر گئے ہیں، گرین لائن بنا کر گئے ہیں، اس کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے، اس پہ بسیں لانا اس پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا۔ 3 سالوں میں ایک بس نہیں ہے۔ ملک کے اربوں روپے، میاں صاحب آپ کا بنایا ہوا پروجیکٹ ہے، اربوں روپے لگ گئے، اور آج جو ہے وہ کراچی والے اسی ڈبہ بسز میں گھوم رہے ہیں، لیکن اسٹرکچر کھڑا ہے، بس نہیں ہے، بسز نہیں ہیں، 150-200 بسز ہیں، 12 سالوں سے حکمرانی ہے۔ اس پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ K4 کا منصوبہ آپ کے زمانے میں شروع ہوا، اس کراچی کے لیے 260 ملین گیلن پانی 2014 میں شروع ہوا۔
میاں صاحب آپ ذرا پوچھیں نا کہ کراچی جس کو جو کہ سندھ کا 50% لوگ رہتے ہیں، ایک تو 12 سالوں کے بعد وہ منصوبہ شروع ہوا، لیٹ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس پیپلز پارٹی نے ڈیزائن کی خرابی کا بہانہ کر کے 2 سالوں سے وہ پروجیکٹ روک دیا، 2 سالوں سے تک پروجیکٹ روک دیا، بعد میں کہا نہیں ڈیزائن صحیح ہے۔ تو میاں صاحب ذرا پوچھیں ان سے، جس پلیٹ فارم سے آپ جمہوریت کے جو ہے وہ علم بردار اور ریولوشنری بن رہے ہیں، تو ذرا پوچھیں نا ان سے کہ بھائی آپ نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ تو اس لیے جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اس وقت جمہوری اقتدار کو واپس لانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک کے لوگوں کو اس پر اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی جو سندھ میں پارٹی ہے وہ تو حکمران ہے، حکمران جماعت ہے۔ آپ تو ان سے اگر واقعی آپ کو جمہوریت کا خیال ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے سندھ کے لوگوں کا کیا حشر کر دیا، لیکن آپ کیسے پوچھیں گے؟ آپ تو جب وزیر اعظم تھے تو آپ نے اس وقت نہیں پوچھا ان سے، آپ نے پٹے پہ دے رکھا تھا سندھ کو، زرداری صاحب کو کہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں اسلام آباد میں تنگ نہ کرو، اور یہ آپ یہاں پر سندھ میں نہیں آتے تھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، آپ صرف آفتوں میں، سیلاب میں اور کوئی ناگہانی آفت میں آپ یہاں پر تشریف لائیں چند راتوں کے لیے پورے 4 سالوں میں۔ تو میاں صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اگر واقعی آپ حکومت کو، جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں اور غیر آئینی حکومت کہتے ہیں، اگر آپ سب لوگ اپوزیشن والے واقعی اپنی کاز سے مخلص ہیں کہ آپ کو اس حکومت کو ہٹانا ہے، 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی، استعفیٰ دو، سارے استعفے دے دو، سارے استعفے دے دو، پی ایم ایل این استعفیٰ دے دے، پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے، اور جتنی چھوٹی بڑی جماعتیں استعفیٰ دے دے، حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریلی، وہ اے پی سی، یہاں جلسہ وہاں جلسہ، بھائی 1 گھنٹے میں آپ کہہ رہے ہو نا ناجائز حکومت ہے، ختم ہو جائے گی 1 گھنٹے میں، دے دو نا استعفیٰ آپ، لیکن آپ کو مزے پورے لینے ہیں، پیپلز پارٹی کو یہاں مزے پورے لینے ہیں، بیک ڈور سے رابطے پورے کرنے ہیں، اور عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا ہے۔ نہیں ہے، یہ اس وقت ملک میں اس سے بڑا فراڈ کوئی اور ہو نہیں سکتا، تباہ برباد ہو گئی یہ ساری سچویشن۔ اور آپ ابھی کی ریسنٹ مثال دوں، میاں صاحب آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، اب سے 1 ماہ پہلے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹینیور ختم ہو گیا، آئین کے مطابق 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے، 1 سے 1.5 ماہ ہونے جا رہا ہے، 1 سے 1.5 ماہ اور رہ گیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی تو ہو ہی نہیں سکتے انتخابات، وہ کہہ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کون سا رزلٹ آئے گا، سینسز ہوگا، جا کے پتہ نہیں کس صدی میں جا کر انتخابات ہوں گے۔ اگر میاں صاحب ابھی یہی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ختم ہوئی بھی ہوتی اور کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتی کہ ابھی ہم انتخابات نہیں کرا رہے، آپ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے پاکستان کی، آپ کا آئین خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ آپ کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا، تو سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا۔ ابھی جو کہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹی پرووائڈ کرنے کا ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ، وہاں پر انتخابات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب روپے کا آپ نے سینکڑوں ارب روپے کا آپ نے بجٹ دے رکھا ہے۔ ان کا تو ہنی مون ٹائم ہے، آج وہ یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے۔ ہزاروں کونسلر، ہزاروں یو سی چیئرمین کے بدلے ایک ایڈمنسٹریٹر پورے شہر کو، پورے ڈسٹرکٹ کو چلا سکتا ہے؟ کوئی جو جمہوریت کی بیسک سیڑھی ہے پوری اے پی سی میں، تمام گفتگو میں نے کسی رہنما لیڈر سے لوکل گورنمنٹ جمہوریت کی پہلی سیڑھی، جو کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کی بات نہیں سنی۔ تو یہ سب کچھ فراڈ ہے، ہمارا بالکل اعتبار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس ملک میں مایوسی پھیل رہی ہے،
اسی وجہ سے ملک میں مایوسی پھیل رہی ہے. اب آ جائیں طرف، اب آ جائے ذرا موجودہ گورنمنٹ کی طرف. ہمارے حکمران جناب عمران خان صاحب وہ جمہوری ملک کے حکمران کم اور بادشاہ زیادہ لگتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بھائی انہوں نے حکمران جب تک رہیں گے انہوں نے کسی اپوزیشن والے سے بات ہی نہیں کرنی ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئین میں دسیوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر سے مل کر اس کو طے کرنا ہے. نیب کا چیئرمین لگانا ہے، الیکشن کمشنر لگانا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس میں آئین میں لکھا ہے کہ آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی. آپ کہتے ہیں اپوزیشن سے میں نے بات ہی نہیں کرنی. تو ملک تو اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا. ملک میں تو ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے، اور آپ کی انا، آپ کی ضد، آپ کا ایروگنس آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے. بھائی جو اپوزیشن والے آئیں وہ بھی ووٹ لے کر آئیں، تو ان سے اگر آپ بات نہیں کریں یا تو پھر یہاں پر بادشاہت ہو، بادشاہت تو نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ یہ جو، اور اس کے اوپر آپ، میں وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کہہ کے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف اتنے بڑے علمبردار ہیں کہ آپ نے پوری اپوزیشن بند کر رکھی ہے اور لوگ، تو ذرا یہ اس شہر کا میئر جو کہ نون کرپٹ آدمی ہے، 4 سال کی کرپشن کر کے گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو کن کن الفاظوں سے نوازا ہے آپ کو پتا ہے. تو ذرا اس کے اوپر نیب کی انکوائری کھلوائیں نا بھائی. نہیں کھلوائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایم کیو ایم کی 6 سیٹوں سے آپ وزیر اعظم ہیں. ہاں تو آپ نے سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ سب کے سامنے، آپ کے سب کے سامنے ہے کہ یہاں کے جو کراچی حیدرآباد کا میئر اور ڈپٹی میئر تھا وہ کرپٹ تھا. اس نے بیڑا غرق کر دیا کراچی کا. ان کے ڈی ایم سی کے چیئرمین نے بیڑا غرق کر دیا. تو آپ ان کے خلاف نیب کے کیسز کیوں نہیں کھلوا رہے؟ ان کی انکوائری کیوں نہیں کروا رہے؟ اس لیے نہیں کروا رہے کہ وہ آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی حکومت چلی جائے گی. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر عمران خان صاحب یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہوئی. پھر آپ نے اپنے وفاقی وزیر ہیلتھ عمران کیانی، کیا کیانی نام ان کا، عمران کیانی، عامر کیانی، وفاقی وزیر ہیلتھ، ان کو کرپشن کے الزام میں کہ انہوں نے دوائیں بنانے والی فیکٹریوں کے مالکوں سے انہوں نے پیسے لے کر انہوں نے دواؤں کی 300% قیمت بڑھا دی. رپورٹ گئی اور آپ نے ان سے وزارت لے کر ان کو سیک کر دیا. سب کے سامنے یہ جس آدمی کو آپ وزارت نہیں دے رہے، جس آدمی کو آپ وزارت لے لی کرپشن کے اوپر، اس کو آپ نے اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا لیا ہے. وہ پوری پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری ہے. باس یہ کس دور میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا؟ تو کٹ دا ہول سٹوری شارٹ، کرکس یہ ہے ساری کہ بھائی نہ حکومت اور نہ اپوزیشن کوئی بھی اس ملک کے سے اور عوام سے مخلص نہیں ہے. میں جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے سنیں، جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے اداروں اور ان کے اداروں کے چلانے والوں کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کو ڈسپیوٹڈ بنا رہے ہیں، یہ اس ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. دیکھیے سب کا ماضی سب کے سامنے ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے. اس ملک میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اگر واقعی آپ سب لوگ مخلص ہیں، جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں، تو آئیے اپنی غلطیوں کو مان کر ادارے کے لوگ بھی، پارٹیز کے لوگ بھی، اپوزیشن والے بھی، حکومت والے بھی، سیاسی پارٹیاں بھی، سب آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور کہیں کہ ہاں ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. آؤ اس پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کریں. آؤ نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ آج میں بڑا انقلابی بن گیا ہوں، بقیہ سب لوگ جو ہیں وہ سارے خراب ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہ کریں، اس لیے کہ ماضی سب کا سب کے سامنے ہے. آؤ ایک نیا عمرانی معاہدہ کرو، آؤ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرو کہ چلو جو کچھ ہوا، اب اس پاکستان کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور اس آگے لے کر جانے میں ریفارم کرو.
पुलिस रिफॉर्म करो, अदलिया को रिफॉर्म करो, लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दो, हेल्थ में रिफॉर्म करो, एजुकेशन में रिफॉर्म करो। इख्तियारात और वसाइल को वजीर आजम हाउस से निकाल कर, वजीर आला हाउस से निकाल कर इख्तियारात और वसाइल को नीचे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाओ, पाकिस्तान की गलियों में, सारे पाकिस्तान की गलियों में। एनएफसी अवार्ड के बाद पाबंद करो सूबों को कि वो पीएफसी अवार्ड दें। इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम में जो सूबों को मिले हैं, पाबंद करो सूबों को कि वो इख्तियारात और वसाइल और खुद मुख्तारी सूबे के वजीर आला के लिए सिर्फ नहीं है, वो सूबे के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी होने चाहिए, वो सूबे के शहरों के लिए भी होने चाहिए, वो सूबे के गांव गोटों के लिए भी होने चाहिए। और कराची जैसे शहर का आप गिनती सही नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं 3 करोड़ 50 लाख हैं कराची वाले। आसिफ अली जरदारी कहते हैं 3 करोड़ हैं कराची वाले। सरकार के कागजात कह रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख हैं। जब आप इस शहर की सही गिनती नहीं कर सकते भाई, तो हमें आप हुकूक क्या दोगे? तो ऑपोजिशन हो और मौजूदा हुकूमत हो, हम बिल्कुल मायूस हैं, बिल्कुल मायूस हैं। ये जलसे जुलूसों से कुछ भी नहीं होगा, कोई पाकिस्तान के लोगों की तकदीर नहीं बदलेगी। एक दूसरे को हटाकर दूसरे आना चाहिए। इख्तिदार का मसला है सारा, अवाम का मसला नहीं है। मैंने आपको डिटेल में सारी बातें बता दी, डिटेल में। मेरी बातों का अगर कोई जवाब देना चाहे मैं हाजिर हूं, सबकी बात सुनूंगा और जवाब दूंगा। अवाम के लिए आइए, आज भी मैं कहता हूं आइए, हुकूमत वाले, ओपोजिशन वाले, पाकिस्तान चलाने वाले इदारे, जो लोग भी पाकिस्तान चला रहे, आइए पाकिस्तान में एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, आगे बढ़ने का नया तरीक़ेकार तय करें। ये पुराना तरीक़ेकार सब ने गलतियां कर ली, खराब हो गया मुल्क खराब हो गया है, मुल्क में मायूसी फैल गई है, और ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। और इसका आखिरी हिस्सा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपनी करप्शन को छुपाने के लिए सिंध में एक मुहाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। एक 12 साल से इख्तिदार में है पीपल्स पार्टी, उसके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। उसको क्या जरूरत है भाई वो आयशा मंजिल से जाके रैली निकाले एमक्यूएम के काउंटर में? अगर एमक्यूएम वालों ने रैली निकाली थी तो भाई आप उसके जवाब में कराची वालों को रिलीफ दे देते, आप उनको कोई रिलीफ पैकेज देते कि भाई एमक्यूएम वालों की बात खराब हो जाती। आप जाकर रैली निकाल रहे वहां पे। एमक्यूएम वाले 4 सालों से इख्तिदार में थे, हैं आज भी वफाक में इख्तिदार में हैं। अब उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, तो उन्होंने मुहाजिरों को एक नया चूरन बेच दिया है कि आओ भाई मुहाजिरों, तुम्हारे लिए तुम्हारे मसाइल जब हल होंगे जब हम नया सूबा बनाएंगे। आईनी तौर पर सूबा बना नहीं सकते, आपके पास नंबर नहीं है, 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए सिंध में, वफाक में, सेनेट में, तो कैसे सूबा हासिल करोगे भाई? लड़कर हासिल करोगे, किसके पीछे लड़ेंगे? ये सारे करप्ट जो लीडरान हैं, जो KKF के 25,000 की फितर ज़कात के पैसों पे महीने पल रहे थे, आज अरबपति बने हुए हैं ये 6, 7, 8 सालों में। उनके पीछे कौम अपने मुहाजिर कौम अपने बच्चे मरवाने के लिए तैयार है इस सूबे के नाम पर। सबसे बड़ा फायदा एमक्यूएम के इस नारे का पीपल्स पार्टी को होता है। वो जाकर मेरे सिंधी भाइयों को पूरे सिंध भर में कह रहे हैं कि ये देखो मुहाजिर क्या कह रहे हैं, ये मुहाजिर सिंध धरती माँ को तोड़ना चाह रहे हैं, तकसीम करना चाह रहे हैं। आओ सिंधियों, हमारी करप्शन भूल जाओ, पीपल्स पार्टी की करप्शन भूल जाओ, रोटी कपड़ा मकान भूल जाओ, कुत्ते काट रहे हैं मर रहे हैं बच्चे भूल जाओ, भैंसे बांध दी स्कूलों में भूल जाओ, अस्पतालों में दवा नहीं है भूल जाओ। आओ धरती माँ को बचाते हैं। सब लोगों को ये नारा दे रहे हैं, ना इन्होंने धरती माँ को तोड़ना है एमक्यूएम वालों ने, ना उन्होंने बचाना है। दोनों टोपी ड्रामा कर रहे हैं। ये आज जरदारी साहब एमक्यूएम वालों को 2 वजारतें ऑफर कर दें, एक दूसरे को टोपियां पहनाएंगे, अजरक पहनाएंगे और दोनों भाई भाई हो जाएंगे। उस वक्त तक जब तक दोबारा लात नहीं पड़ती वजारतों से, फिर दोबारा नारा लगाएंगे जब 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 वजारतें छिन जाएंगी। तो मैं मुहाजिरों को, मैं सिंधियों को और मैं इस सूबे में रहने वाले मुस्तकिल बाशिंदों को कहना चाहता हूं, देखो मुहाजिरों, ये जो आज हमारे ऊपर कोटा सिस्टम लागू है, उस कोटा सिस्टम पे भी जो है वो हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा, यहाँ के शहर वालों को उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरी दे रहे हैं। आज यहाँ पर 2.5 लाख नौकरियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं, 5 नौकरी नहीं दी यहाँ पर शहर वालों को। आज यहाँ पर तालीम का कोई नया इदारा नहीं है, आज यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आज यहाँ पर गैस नहीं है, आज यहाँ पर कचरा नहीं उठ रहा, आज यहाँ पर हर तरह से अस्पताल खराब हैं, स्कूल खराब हैं। लेकिन ये सारे जुल्म हम पर कौन कर रहा है?
ہم پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکمرانی سے کر رہی ہے، سندھ کا سندھی نہیں کر رہا. یاد رکھو، یہ سندھ کا میرا سندھی بھائی، یہ سندھ کے لوگ نہیں کر رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. سندھ کے لوگوں میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو الگ الگ رکھو. دیکھو اس پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا. میرے ساتھ چل کے دیکھو، چلو کشمور چلو، دیکھو کیا حشر کے رکھا ہے. چلو جیکب آباد چلو لاڑکانہ چلو ٹھٹا چلو، وہاں پر دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، نہ پینے کا پانی ہے نہ روٹی ہے. چلو دیکھو تھر میں کتنے بچے مر رہے ہیں، وہ سارے سندھی ہیں. تو اس بات کا بہت خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کے اس تمام مظالم کو سندھیوں کا مظالم نہ کوئی گردانے. یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر سندھی مہاجر فسادات کرانا چاہتے ہیں تاکہ آپس میں نفرتیں بڑھیں اور ان کی کرپشن پیچھے چلی جائے اور لوگ ایک دفعہ پھر 80s کی دہائی میں 90s کی دہائی میں دوبارہ چلے جائیں. پاک سرزمین پارٹی کا جب تک ایک کارکن زندہ ہے، ہم اس سندھ میں فسادات کی ساری سازشوں کو ناکام کریں گے. ان کی ریلیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی کی جس طرح کے اندر جس طرح لوگ آ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ پورے سندھ اور پھر بعد میں پورے پاکستان کے مسائل کو ہم نہ صرف حل کریں گے بلکہ اتنے پائیدار طریقے سے کریں گے کہ پھر اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.